اغلال غل کی جمع ہے، طوق بیڑیاں، فیٹرز. مقمحون قاف میم ہا مادہ ہے، مقمحون قاف میم ہا. اس کا مطلب ہوتا ہے پانی پی کر گردن اٹھانا. جب جانور جیسے سر جھکا کر پانی پیتے ہیں، اونٹ ہو یا گھوڑا ہو، وہ گردن نیچے کر کے پانی پیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک دم سر اپنا اوپر کرتے ہیں. یہ بکری وغیرہ کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا. ان کے اس ایکشن کو، اس طریقے کو قمح کہا جاتا ہے، گردن کا اٹھانا. اسی سے کو لفظ بنا ہے عربی میں اقمح. اقمح اقمح کا مطلب ہوتا ہے بڑائی جتانا، مغرور ہونا. اس لیے کہ مغرور لوگ بھی اپنی گردن کو جھٹکے سے یوں اٹھا کے رکھتے ہیں نا، یا اکڑا کے رکھتے ہیں گردنوں کو. تو یہاں پر ایک ان کی باڈی لینگویج کی تصویر کھینچی جا رہی ہے کہ جب قرآن ان کے آگے پڑھا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پیش کرتے ہیں تو یہ کافر بات سنتے نہیں. ہم سوچیں کہ عربوں کی تو اکثریت نے دین قبول کر لیا تھا، اور یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. اللہ کا قول تو سچ ثابت ہو گیا، ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ تو بظاہر تضاد لگ رہا ہے، کنٹروڈکشن لگ رہی ہے ہم کو. یہ بات اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ایسے تو نہیں ہوا، عربوں کی تو اکثریت نے دین قبول کیا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کی بات تو سچی ہے، اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی. تو جس وقت یہ سورت نازل ہوئی، سورہ یاسین، اس وقت جتنے لوگوں تک دعوت پہنچی تھی ان میں سے واقعی بہت کم ایمان لائے. جنہوں نے ایک دفعہ شروع میں انکار کر دیا تھا ڈٹ کے، ابو لہب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، یہ جو سردار تھے ان کے شروع کے، یہ تو کوئی بھی نہ ایمان لائے، بس ابو سفیان اس میں سے ایمان لائے. تو یقیناً جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی اور جن لوگوں نے اس صورت کو سنا، ان میں سے تو بہت کم ایمان لائے. ہاں، بعد میں قرآن نازل ہوتا چلا گیا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کانوں پر یہ بات پڑتی چلی گئی، پھر رفتہ رفتہ پورے عرب میں پھیل گئی. پھر یہ ہوا کہ عرب کی اکثریت ایمان لے آئی. تو یہاں پر فرمایا کہ یہ تو اتنے مغرور ہیں، اتنے متکبر ہیں، گردنیں ان کی ایسی اکڑی ہوئی ہیں، ان پر تو اللہ کی بات یہ سچ ثابت ہو جائے گی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ رویہ ہو جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر 8 میں اور 9 میں، اس رویے کے رکھنے والے، اس رویے کا اظہار کرنے والے، وہ کبھی ایمان نہیں لاتے، مگر بہت کم ہوتے ہیں جو کہ ان میں سے ایمان لاتے ہیں. جب تکبر ہوتا ہے دل کے اندر تو اس کا اظہار چہرے کے تاثرات سے ہوتا ہے. ان کی شکلوں پر بیزاری ہوتی ہے دین کی بات سن کر. دیکھیں، ایک کیا ہوتا ہے کہ انسان بحث کرے کوئی بات سن کے. یہ جو بحث کرنے والے ہوتے ہیں یہ پھر بھی غنیمت ہوتے ہیں، یہ اپنے کنفیوژنس کچھ کلیئر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر پھر بھی خیر ہوتا ہے. سب سے خطرناک رویہ یہ ہے کہ دین کی بات سن کر بیزار، یا دین کی بات سن کر انڈیفرنٹ، نہ ہاں کہتے ہیں نہ کہتے ہیں، ایک بیزاری اور بوریت کا ان کو احساس ہوتا ہے. یہ بڑا خطرناک مرض ہے. اور یہ بوریت، یہ بیزاری چہروں پر آ جاتی ہے، رویے میں جھلکنے لگتی ہے. یہ گردن اکڑائے خود کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ جو گردن کا اکڑنا ہے یہ تو مجرموں کی گردنوں کا حال ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسے مجرم کہ جن کے گلے کے اندر لوہے کی بیڑیاں پہنائی گئی ہوں. آپ نے تصویریں تو دیکھی ہوں گی جس طرح وہ غلاموں کو لے کر آیا کرتے تھے. یہ امپیریلسٹ دور کے اندر افریقہ سے یہ لوگوں کو پکڑتے تھے، یورپینز اور یہ لوگ سارے، اور پھر ان کے گلوں میں توق ڈال دیا کرتے تھے نا، موٹے موٹے لوہے کے ان کے گلوں کے اندر کالرز پڑے ہوتے تھے. وہ چاہتے بھی تو اپنی گردن نیچے نہ کر سکتے تھے. تو بتایا گیا کہ یہ جو گردنیں اکڑائے ہوئے کھڑے ہیں یہ مشرک، دراصل یہ ان کے گلوں کے اندر توق پڑے ہوئے ہیں، اسی لیے ان کا سر جھکتا ہی نہیں. یہ تو مجرم ہیں، اللہ کے مجرم ہیں، اور اپنے خول میں بند ہیں.
آگے بھی دیوار ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، آگے بھی ان کے دیوار ہے. یعنی اعمال کا انجام کیا ہونے والا ہے کل ان کو نظر نہیں آتا. وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے پیچھے بھی ایک روک ہے، رکاوٹ ہے، ایک دیوار ہے. مراد کیا ہے؟ ماضی سے سبق نہیں سیکھتے. اور فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ڈھانک دیا ہے ان کو. تعصب کی پٹی ان کی آنکھوں پر بندھی ہوئی ہے. اب بات یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر رہا ہے کہ ہم نے دیواریں کھڑی کی، ہم نے رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور ہم نے ان کو ڈھانک دیا. اب اگر اللہ ہی نے دیواریں کھڑی کر دیں ان کے آگے اور پیچھے، اور اللہ ہی نے ان کو ڈھانک دیا، اور اب اگر یہ گمراہ ہو گئے تو ان کا کیا قصور؟ وہ تو اللہ نے نعوذ باللہ کیا. لوگ اسی طرح بحثیں کرتے ہیں کہ اللہ نے گمراہ کر دیا تو کوئی کیا کرے. تھوڑا سا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ ہم نے ان کو اس طرح سے سمجھیں کہ بند کر دیا ہے جیل کے اندر، آگے پیچھے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. تو جیل میں کون بند کیا جاتا ہے؟ اگر ایک حکومت ہے جو کہ انصاف کرنے والی حکومت ہے، منصف ہے، اگر وہ کسی انسان کو جیل میں بند کرتی ہے تو پہلا خیال تو یہی آتا ہے کہ قصور کیا ہوگا تبھی تو جیل میں بند کیا. جب بھی ہم سنتے ہیں کہ حکومت نے فلاں شخص کو سزا دے دی، ہم کہتے ہیں اچھا کوئی قصور کیا ہوگا. جو اچھی حکومتیں ہوتی ہیں وہ تو بلا وجہ کسی کو جیل میں نہیں ڈالتی. تو بالکل یہی بات یہاں پر بھی اپلائی ہوتی ہے. جب عام حکومتیں ظلم نہیں کرتی، جو اچھی حکومتیں ہوتی ہیں، تو اللہ کیسے ظلم کرے گا؟ اللہ تو منصف ہے، اللہ تو انصاف کرنے والا ہے. اگر اللہ نے اس طرح ان کو ایک جیل میں، ان دیکھے جیل کے اندر، ان سین پرزن کے اندر ان کو اللہ نے بند کر دیا ہے، تو یقیناً انہوں نے کوئی نہ کوئی جرم کیا ہوگا، اللہ کا قانون توڑا ہوگا. تو جو اللہ کے مجرم ہوتے ہیں، کھلم کھلا جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو یہ سزا دے دیتا ہے کہ وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کو ہدایت نظر ہی نہیں آتی. اللہ کا قانون ہدایت، قانون گمراہی قرآن میں کئی مقامات پر بیان ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل اور شعور دے کر دنیا میں بھیجا ہے. اچھے برے کی پہچان، نیکی بدی کی پہچان انسان کے اپنے اندر رکھ دی ہے. پھر مزید یہ کہ اللہ نے رسول بھیجے، کتابیں بھیج کر خوب واضح طور پر ایکسپلین کر دیا کہ نیکیاں کیا ہیں اور گناہ کیا ہیں. یہ بھی اللہ نے بتا دیا. ہر چیز کو اچھی طرح سمجھا کے، وضاحت کے ساتھ بتا کے، روشن کر دیا، بین کر دیا، اور اب انسان کو چوائس دے دی ہے کہ فیصلہ تمہارا ہے، تم کس طرف جانا چاہتے ہو. تمہارے پاس اب چوائس کی، ارادے کی، اختیار کی آزادی ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کر دے. اب اپنے آزاد فیصلے سے نیکیوں کی طرف کوئی اگر بڑھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ یہ بات بیان فرمائی ہے سورہ عنکبوت میں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری طرف آنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنے راستوں کی طرف ہدایت دیں گے. یہ پکا وعدہ ہے اللہ کا. وَيَهْدِي مَنْ أَنَابَ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے کس کو؟ جو اللہ کی طرف جھکے، جو اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہدایت چاہتے ہیں ہدایت دے دیتا ہے. اللہ آسانی کرتا ہے ان کے لیے ہدایت کا راستہ. فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، آسان کر دیا جاتا ہے ان کے لیے آسانی کو. ایک نیکی انسان کرتا ہے، 10 نیکیوں کا وہ ایک نیکی راستہ کھول دیتی ہے. اب یہ جو آسانی ہو رہی ہوتی ہے نیکی پر چلنے میں، نیکی کرنے میں، یہ انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے. وہ خود اس آسانی کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. بظاہر دیکھنے والوں کو لگتا ہے اس شخص کو بہت مشکل ہو رہی ہے، کرنے والے کے لیے آسان ہوتا ہے. اب اگر کوئی اپنے چوائس سے بدی کی طرف چلنا چاہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی آسان کر دیتا ہے. ایک بدی 10 برائیوں کا راستہ کھولتی ہے. ایک گناہ کرتا ہے، 10 موقع اور ملتے ہیں، 10 بلاوے آ جاتے ہیں گناہ کے. اور
اور پریکٹس کرتے کرتے گناہ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں۔ خود گناہوں میں ڈوبنا پسند کیا، خود گمراہ ہونا پسند کیا، ولفلی ہدایت کو ریجیکٹ کیا، اللہ نے خواہش ان کی پوری کر دی۔ فَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم ان کو آسان کر دیں گے سختی کے لیے، یہ بڑھتے چلے جائیں گے گناہوں کی طرف۔ تو یہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس میں نسبت تو اللہ نے اپنی طرف کی ہے، تو یوں سمجھے نسبت کیا کی کہ ان کا رویہ اللہ نے ڈٹرمن نہیں کیا، چوائس اللہ نے ڈٹرمن نہیں کی، چوائس ان کی اپنی تھی۔ یہ تو سزا ہے جو یہاں پروناؤنس کی جا رہی ہے، یہ تو سینٹنس ہے جو پروناؤنس کیا جا رہا ہے، ان کی سزا سنائی جا رہی ہے کہ جو انہوں نے یہ تکبر کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ہدایت سے محروم کر دیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ خود ہدایت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت، قانون گمراہی۔ اسی کے تحت کچھ لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کھولے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے آگے اور پیچھے دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں، اور یہ ہدایت سے بالکل محروم کر دینا یہ ان کے لیے ہوتا ہے جو ہدایت کو پہچان گئے۔ یہ انسنٹ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ لا علم لوگوں کی بات نہیں کی جا رہی جن کو پتہ ہی نہیں۔ یہ دیواریں جو کھڑی کی جاتی ہیں اور جو گلوں میں طوق پہنائے جاتے ہیں، یہ ان کے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اچھی طرح ہدایت کو پہچان لیا ہوتا ہے، جیسے کہ ولید بن مغیرہ تھا، عتبہ بن ربیعہ تھا۔ یہ لوگ تھے جو کئی دفعہ اسلام کے بالکل قریب آ گئے تھے، حق ان پہ اچھی طرح واضح ہو چکا تھا۔ ابو جہل خوب پہچانتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100% سچ اور حق بیان کر رہے ہیں، پہچان گئے تھے سچائی کو، اس کے باوجود جھٹلا دیا۔ یہ جو رویہ ہوتا ہے یہ ہدایت کے راستے میں ہرڈل بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ہدایت پہچاننے کے باوجود کیوں نہ مانا؟ اس لیے کہ ان کے اپنے مقام پر زد پڑتی تھی، اپنے ذاتی مفاد پہ زد پڑتی تھی، ویسٹڈ انٹرسٹ میں مسئلہ پیدا ہوتا تھا۔ تو اپنے وقار کو، اپنی خوشی کو انہوں نے ترجیح دی، پریفرنس دی، اور اللہ کے وقار، اللہ کی خوشی کو انہوں نے پیچھے ڈال دیا، اور سچی بات پہچاننے کے باوجود اس کو جھٹلا دیا۔ اب اس کی تو سزا ملتی ہے انسان کو۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ مہر لگا دیتا ہے ان کے دلوں کے اوپر۔ تو فرمایا انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے خطاب کیا گیا، آیت نمبر 10، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کے لیے یکساں ہے، آپ ان کو خبردار کیجئے یا نہ کیجئے، یہ نہیں مانیں گے۔ تو بتا دیا کہ برابر ہے، ان کے لیے کوئی ان کو بتائے تو بھی نہیں مانیں گے، کوئی نہ بتائے تو بھی نہیں مانیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشگی اطلاع دے دی گئی کہ آپ تبلیغ ان کو کریں یا نہ کریں، ان پہ اثر نہیں ہوگا۔ اب جب پتہ چل گیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر محنت کیوں کی جائے، کیوں بتایا جائے؟ جی ہاں، علیہم کہا، ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں، بتانے والے کے لیے تو برابر نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بتانا یا نہ بتانا برابر نہیں، حق پہنچانے کی وجہ سے ان کے درجات میں تو مسلسل ترقی ہو رہی ہے۔ بتانے والا تو اجر سمیٹ رہا ہے، تو بتانے والا تو بتائے جائے، نہ سننے والا نہ سنے، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ اب کون ہے جو کہ بات کو سنے گا؟ فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ آپ تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دیجئے۔ یہاں خوف کا، خشیت کا ذکر آ رہا ہے۔ اتنی یہ مبارک چیز ہے، لگتا ہے کہ یہ خشیت وہ پری ریکویزٹ ہے، بنیادی ضرورت ہے، جو دل میں اگر موجود ہو تو ہدایت ملتی ہے۔ اتنا مبارک ہے یہ اللہ کا ڈر، یہ ہدایت کو کیچ کرنے والی چیز ہے۔ خشیت
والا دل وہ دل ہوتا ہے جو ہدایت کو روک لیتا ہے، اپنے اندر قبول کر لیتا ہے. اور جن کو ڈر نہیں لگتا ان کو آپ دیکھ لیں، وہ 10 سال بھی قرآن پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، علامہ بن جائیں گے، لیکن عمل درست نہیں ہوگا. اور قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر خود خواہش ہو نیکیاں کرنے کی اور گناہوں سے، برائیوں سے بچنے کی. یہ ہدایت باہر سے مسلط انفورس کرنے والی چیز نہیں ہے. ایکسٹرنل پریشر سے تبدیلی نہیں آ سکتی، کسی اور کے کہنے سے نہیں کوئی چینج ہوتا جب تک وہ خود نہ بدلنا چاہے. کسی کا کہنا بھی اسی وقت اثر کرتا ہے جب خود سننے والا عمل کا ارادہ رکھتا ہو. دنیا میں دیکھیں، مجرم ہوتے ہیں، بڑی بڑی سزائیں دی جاتی ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، کیا کچھ ان پر جبر اور تشدد کیا جاتا ہے جیلوں کے اندر تاکہ وہ درست ہو جائیں، وہ ڈر جائیں، لیکن وہ درست نہیں ہوتے. اتنی ساری سزائیں بھگت کے جیلوں سے نکلتے ہیں، پھر وہی سب کچھ کرتے ہیں. اگر دل کے اندر کی کیفیت بدل گئی، انٹرنل چینج اگر آ گیا، اب عمل بدلے گا. قرآن کا نزول دل کے اوپر ہو، دل کے اوپر، کانوں تک محدود نہ رہ جائے قرآن کا سننا. جب تک دل ملوث نہیں ہوتا، انوالو نہیں ہوتا، جب تک ہدایت نہیں آتی. جب دل ایک دفعہ ملوث ہو جاتا ہے، پھر لیونگ برننگ فیتھ وجود میں آتا ہے، زندہ ایمان وجود میں آتا ہے، جو انسان کی سوچ کا، انسان کے عمل کا، ترجیحات کا اور ہر چیز کا تزکیہ کر دیتا ہے. سب چیزیں بدل جاتی ہیں اور اللہ کی پسند میں انسان ڈھل جاتا ہے. تو یہ بات بہت اہم ہے، اس کو اچھی طرح ہم یاد رکھیں کہ کسی کے بتانے سے دوسرے کو ہدایت نہیں مل سکتی. یہ یاد رکھیے. اگر اس طرح بتانے سے ہدایت ملتی تو رسولوں کے بتانے سے تو پھر سبھی کو مل جانی چاہیے تھی ہدایت. تو کیوں محروم رہ گیا ابو جہل یا ابو لہب؟ بتانے والا تو بہترین تھا، لیکن سننے والوں کو وہ باتیں پسند نہ آتی تھیں، انہوں نے دل نہیں کھولا تو نہ بدلے. بعض دفعہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کا کورس ہو رہا ہے اس میں فلاں فلاں ہماری جاننے والی آتی ہیں، وہ قرآن کا کورس کر رہی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو یہ کیسے بتایا جا رہا ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہو رہے؟ تو آپ بتائیں کہ قرآن پڑھانے والا کسی کا دل کھول سکتا ہے؟ کیا کوئی یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ ہم ایک کورس کروا رہے ہیں، اس میں ہم قرآن پڑھائیں گے اور جب لوگ نکلیں گے قرآن پڑھ کے تو سب پکے مومن محسن بن چکے ہوں گے؟ کسی نے کبھی گارنٹی دی کسی کورس کرانے والے نے؟ تو یہ انداز درست نہیں ہے، الزامی انداز. الزام پڑھانے والے کو نہیں دینا چاہیے کہ یہ آپ نے آخر کیسے پڑھایا ہے کہ لوگ بدلے نہیں. الزام جانا چاہیے سننے والے پر، کیوں نہیں بدلے وہ؟ بتائیے کیوں نہیں بدلتے لوگ؟ بدلنا نہیں چاہتے، ان کو نہیں بدلنا، سیدھی بات. وہ صرف ثواب کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، برکت کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. اور اس کا بھی انداز آپ کو بہت ہی ڈفرینٹ ملے گا. تجربے سے آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، کون بدلے کون نہ بدلے. جو تھوڑا سا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شکایتوں کے ساتھ آتے ہیں اور جو ریزنٹمنٹ کے ساتھ آتے ہیں نا، اور احسان جتاتے ہوئے آتے ہیں، وہ نہیں بدلتے. جو عاجزی کے ساتھ آتے ہیں، جو بات ماننے کے لیے آتے ہیں، جو جھک کر آتے ہیں، مشکلات سبھی اٹھا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو مشکلات چھپا لیتے ہیں، ذکر ہی نہیں کرتے، وہ بدل جاتے ہیں. اور جو مشکلات کا بہت چرچا کرتے ہیں وہ پھر نہیں بدلتے، اس لیے کہ وہ دوسرے میں غلطی نکالتے رہتے ہیں نا، اس کا قصور، اس کی وجہ سے مجھے پرابلم، اس کی وجہ سے مجھے پرابلم. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ دو رویے ہیں نا، ایک کیا کہ دوسروں کے بارے میں سوچنا کہ وہ کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے، یہ کیسے لوگ ہیں. ایک یہ کہ مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو جو یہ چاہے گا کہ دوسرے ڈرتے رہیں، اس کو ہدایت ملنی بہت مشکل ہے. اور جو خود ڈرتا ہے اندر سے، وہ ہدایت پا جاتا ہے. تو یہ بالکل دو ڈفرینٹ رویے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ لوگ آتے ہیں. اور بعض آتے ہیں صرف ثواب کے لیے، برکت کے لیے، بس ثواب مل جائے، ہمیں برکت مل جائے، یہ ہمارا وقت گزر جائے.
کچھ آتے ہیں بدلنے کے لیے کہ ہم اس لیے سننا چاہ رہے ہیں قرآن کہ ہم بدلیں، ہم میں چینج آئے، ہم میں تبدیلی آئے. خود دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ مجھ کو عمل کی توفیق دے دے، وہ بدل جاتے ہیں. تو کبھی کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھائے انسان کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں بدل دیا. کسی میں طاقت نہیں، اپنے بچوں کو انسان نہیں بدل سکتا. انک لا تہدی من احببت، آپ نہیں ہدایت دے سکتے اس کو جن سے کہ آپ محبت کرتے ہیں. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو خود ہدایت چاہتا ہے. تو یہ بات یہاں فرما دی گئی کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ ہدایت پا لے گا. اور دیکھیں یہاں پر من خشی الرحمن بالغیب، خشیت کو، ڈر کو رحمان سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے. من خشی اللہ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن رحمان کا نام لایا گیا، رحمان لفظ لایا گیا. وجہ یہ ہے کہ اللہ کی جو شان رحیمی ہے یہی انسان کو اللہ سے بے خوف کر دیتی ہے، ڈیفائنڈ کر دیتی ہے. انسان کہتا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ کوئی کہے کہ اللہ از مائی فرینڈ، نعوذ باللہ، بالکل ہی لگتا ہے کہ اللہ آپ کے برابر کا، آپ کا ہم مرتبہ ہو کہ آپ کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا بے تکلف یار. نعوذ باللہ، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے خوف، اللہ سے ڈر کہ نافرمانی کی اللہ بہت ناراض ہوگا، سخت سزا دے سکتا ہے. تو اللہ کی شان رحیمی انسان کے اندر پہ غفلت نہیں پیدا کرتی، بے خوف نہیں کرتی اللہ سے. آگے فرمایا آیت نمبر 12، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. احصیناہ، ہا صاد یا مادہ ہے، مطلب ہے گنتی مکمل کرنا، کاؤنٹ کو پورا کر لینا. کیا لکھا جا رہا ہے؟ ما قدموا و آثارہم. دو چیزوں پر پتہ چلا کہ اعمال نامہ مشتمل ہے، دو چیزیں لکھی جا رہی ہیں، قدموا اور آثارہم. قدمہ کا مطلب ہوتا ہے آگے بھیجنا، یعنی جو کام خود کر کے آگے بھیج دیے وہ ہو گئے قدموا. آگے بھیج دیا، سامان پیک کر کے جیسے ایڈوانس بھیج دیا جاتا ہے وہ بھیج دیا. اور آثار، آثار وہ کہ دنیا میں خود جو عمل کر رہے ہیں اس کا دوسری چیزوں پر، دوسرے انسانوں پر جو امپریشن، جو امپیکٹ ہو رہا ہے وہ آثار ہیں. امپریشن ہے نا آثار، اثر ہونا. اگر ہماری دیکھا دیکھی کسی نے اچھا کام شروع کیا ہمیں اجر ملے گا، یہ ہمارا اثر ہے نا جو اس پر ہوا. اور ہماری دیکھا دیکھی کسی نے برا کام کیا تو ہمیں بھی گناہ میں حصہ ملے گا، اس لیے کہ ہمارا اثر ہے جو اس کے اوپر ہوا. چوائس تو اس کی تھی، کوئی شک نہیں، لیکن ذریعہ تو ہم بنے. تو اب ذریعہ بننے کے حساب سے گناہ یا ثواب انسان کو ملتا ہے. تو ایک تو یہ چیز اثر کے اندر آتی ہے کہ دوسروں پر کیا اثر ہوا. پھر آثار کو امپرنٹ کے معنوں میں اگر ہم لیں، ایک نقش جو انسان کہیں پیوست کر دیتا ہے، اپنا امپرنٹ، امپیکٹ کہیں چھوڑ دیتا ہے، تو امپیکٹ ہے وہ تو انسانوں پر بھی چھوڑا جاتا ہے، اور امپیکٹ، اثر چیزوں پر بھی چھوڑا جاتا ہے. کس طرح؟ مثال کے طور پہ اب جیسے کہ نماز ہے، ایک عمل ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ایک عمل انسان کرتا ہے یعنی نماز پڑھتا ہے، اس میں وہ یہ جو فائنل اس کا ایک کام ہے نماز پڑھنا، جا نماز پہ کھڑے ہو کر، اس نیکی تک پہنچنے کے لیے اس نے کئی اور کام پہلے کیے ہوں گے. مثال کے طور پہ اس نے وضو کیا ہوگا، وہ چل کر مسجد آیا ہوگا، داخل ہوا ہوگا، پھر وہ آ کر نماز کے لیے کھڑا ہوا ہوگا. تو نماز تو ایک نیکی ہے، لیکن اس ایک نیکی کے ساتھ، ایک عمل کے ساتھ اور کئی آثار اس کے ساتھ
اٹیچ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ تو اثر کے اندر کیا چیز آئی؟ عمل کی جو کوشش کی گئی وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے باجماعت نماز جیسے پڑھی، یہ ایک نیکی ہے۔ اب اس نیکی کے لیے اس نے کیا کوششیں کی وہ بھی دیکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نجم میں کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ان قریب اس کی کوشش بھی دیکھی جائے گی۔ تو کوشش جو ہے وہ آثار میں آتی ہے۔ اب وہ کتنے قدم چل کر مسجد کی طرف گیا، جو فٹ پرنٹس زمین پر لگے وہ آثار ہیں۔ ایک ایک قدم اعمال نامے میں گن کر ایڈ ہو جائے گا۔ کسی صحابی کا گھر مسجد نبوی سے دور تھا، انہوں نے چاہا قریب ہی گھر لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ جہاں رہتے ہو وہیں رہو، جتنے قدم زیادہ چل کر آؤ گے اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ تو پتہ چلا ایک نیکی اپنے ساتھ بہت سے آثار رکھتی ہے۔ وضو کرنے کے لیے پانی کا نل کھولا تو ہاتھ لگے نا، فنگر پرنٹس تو لگے نا نل کے اوپر، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے رکھ لیے، اس کا بھی اجر ملے گا۔ اور جتنے قدم نیکی کی تکمیل کے لیے اٹھائے گئے، وہاں بھی یوں سمجھیں کہ ان قدموں کا ایک امپرنٹ ہے جو کہ بن گیا، ایک آؤٹ لائن ہے جو چاک آؤٹ کر لی گئی، وہ بھی قیامت کے دن اعمال نامے کے ساتھ تو لے گی، زمین گواہی دے گی یہاں پر یہ عمل کیا گیا۔ قرآن میں آتا ہے نا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، اس کے رب نے یہ وحی بھیجی ہوگی اس کی طرف کہ تو اپنا حال بیان کر۔ تو احادیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے زمین کے کسی خطے پر کوئی کام کیا ہوگا، زمین گواہی دے گی کہ اللہ اس نے مجھ پر، میری پیٹھ پر یہ کام کیا تھا۔ تو زمین خود بڑی وٹنس ہے، بڑی گواہ ہے۔ اب آپ اپنے گھروں سے نکل کر آئیں، آپ کو قدم یاد ہیں کتنے اٹھائے؟ یا جب آپ چل رہی تھیں تو آپ کو یہ احساس تھا کہ آپ نیکی کر رہی ہیں؟ آپ کو تو نہیں۔ وہ جو آپ اپنے بستر سے اٹھیں، پھر آپ نے سوچا کلاس میں جانا ہے، یہیں سے آپ کے اجر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دا کلاک سٹارٹڈ، وہ نمبر ہوتے ہیں نا، اسٹاپ واچ ٹائپ چیز، جی ہاں وہ چل پڑی، اس لیے کہ ارادہ کرتے ہی نیکی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ابھی تو ارادہ کیا آپ نے، اب اس کے بعد جو آپ نے وضو کیا، پھر آپ نے کتابیں سمیٹیں، پھر آپ نے گھر کا جلدی جلدی انتظام کیا کہ میں جا رہی ہوں تو گھر پیچھے صحیح چلتا رہے۔ اس کے بعد پھر آپ چلیں، آپ آئیں، آپ نے کپڑے اپنے بدلے، یہ تمام چیزیں آثار کے اندر شامل ہیں۔ تو آپ سوچیں کتنی امیر ہیں، کتنا زبردست آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے۔ تو ایک دن اللہ کی راہ میں نکلنے کا اتنا اجر ہے، اور جس کو اللہ توفیق دے دے کہ وہ سالوں سال اللہ کی راہ میں نکلتا رہے، وہ کتنا ملٹی بلینئر ہو گیا نا۔ کیا اس کا سوچیں، اس کی دولت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم؟ ہر چیز سونا بنتی چلی جائے۔ ایسا بھی کوئی بزنس مین ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہاتھ لگائے اس پر اس کو پروفٹ ملے، جس چیز کو چھوئے اس پر پروفٹ ملے؟ تو مجاہد فی سبیل اللہ تو ایسا ہی تجارتی، ایسا ہی کاروباری ہوتا ہے، جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے اس پر اس کو پروفٹ ملتا ہے، اس پر اس کو اجر ملتا ہے۔ لیکن یہ پروفٹ کب؟ جب پروفٹ کے طریقے پہ چلیں گے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہم چلیں گے، اتباع کریں گے، اور نیت اپنی ہم درست رکھیں گے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہر کام نیکی بنتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم سے کوئی کہے کہ تم بتاؤ کتنے قدم تم چل کر آئے، ہم کو نہیں یاد، اللہ کو یاد ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، گن گن کر اللہ نے ہر چیز لکھ لی ہے۔ آپ کہیں جا رہی ہیں گاڑی میں، اب آپ چلیں، اب میلوں میل کا سفر ہوتا ہے، آپ راستے میں کلمہ پڑھتی گئیں، درود پڑھتی گئیں، استغفار پڑھتی گئیں، یا ترجمہ یاد کرتی گئیں، کوئی کیسٹ آپ نے سنا قرآن کا، یعنی اللہ کا ذکر جس بھی طریقے سے کیا آپ نے، کوئی کسی کو آپ اچھی بات بتا رہی ہیں، قیامت کے دن وہ سارا راستہ گواہی دے گا کہ اللہ تیری یہ بندی مجھ پر سے گزری تھی اور تیرا ذکر کر رہی تھی، تو سارا راستہ گواہ بن جائے گا۔ سوچیے ذرا، جہاز میں آپ ہیں، آپ ایروپلین میں بیٹھی ہیں، آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، اللہ کا ذکر دل ہی دل میں کر رہی ہیں یا زبان سے، تو وہ فضا بھی گواہی دے گی قیامت کے دن کہ اللہ یہ یہاں سے
گزری تھی اور اللہ یہ تیرا ذکر کرتی تھی. تو آپ سوچیں نا کہ کتنی ساری اپرچونٹیز ہیں جو اللہ نے ہم کو دی ہیں. جب انسان یہ چیزیں سنتا ہے پڑھتا ہے تو اتنی امید بنتی ہے کہ ہاں ممکن ہے جنت میں جانا، امپاسبل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. اتنی اللہ کی رحمت ہے، اتنی اللہ کی رحمت ہے، اور پھر بھی کوئی جنت سے محروم رہ جائے تو بتائیں کس کا قصور؟ تو ظالم ہی ہوگا نا جنت سے محروم رہے گا. اللہ نے تو اتنی اپرچونٹیز دی ہیں، اللہ تو ہمیں اتنے سیکنڈ چانسز دیتا ہے، اب نہیں تو اب کر لو، اب نہیں تو اب کر لو، اب جاگ جاؤ، اب ہوش میں آ جاؤ. تو اللہ کرے کہ ہم جاگ جائیں، اللہ کرے کہ ہم اللہ کی اس رحمت کو جمع کر لیں اور اپنے لیے سمیٹ لیں. اب یہاں پر آ کر ہم بیٹھتے ہیں، یہاں کر بیٹھنا تو آپ کو نیکی نہیں لگتی نا. جب آپ درس شروع ہوتا ہے تو خیال آتا ہے کہ اچھا چلو کوئی نیک کام ہے. تو یہ جگہ بھی، یہ جہاں پہ آ کے آپ بیٹھتی ہیں، یہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اللہ یہ صرف تیری خاطر یہاں آ کر بیٹھا کرتی تھی. تو اللہ کرے کہ ساری گواہی ہمارے حق میں جائے. تو اللہ کثرت سے ہم کو اپنا ذکر کرنے والا بنا دے. اب یادیں پڑھا تھا ہم نے سورہ احزاب میں، ذاکرین اللہ کا ذکر کرنے والے، اور ذاکرات اللہ کا ذکر کرنے والی بندیاں. تو یہ اللہ کا ذکر اتنی بڑی چیز ہے، بلا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. یہ ایسی چیز ہے جو ود ان ریچ ہے ہماری. کثرت سے اللہ کو یاد کیا کریں، اپنے دل کو خالق کے ساتھ مصروف کر لیں، ملوث کر لیں اللہ کے ساتھ. اٹھتے بیٹھتے اللہ 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 کیا کریں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ آپ اندر سے کتنی پرسکون اور غنی رہیں گی. تو یہ زمین انشاءاللہ گواہی دے گی. اب یہ زمین کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک سواری ہے نا، فاسٹ موونگ وہیکل ہے. ہم اس زمین پر سوار ہیں، یہ کوئی اسٹیشنری تو نہیں ہے، ایک جگہ کھڑی ہوئی تو نہیں ہے. یہ زمین خلا میں، اسپیس میں تیزی کے ساتھ سفر کر رہی ہے. 45,000 مائلز پر آور کے حساب سے یہ فضا میں دوڑ رہی ہے. تو یوں سمجھے کہ ہم ایک تیز سواری پر سوار ہیں، ہم دوڑ رہے ہیں خلا میں، اسپیس میں. 24 گھنٹے پہلے جو ہم یہاں بیٹھے تھے اور زمین جس جگہ تھی، اب 24 گھنٹے بعد جب ہم یہاں آئے ہیں، زمین اس مقام پہ نہیں جو کہ کل تھی. ہم اسپیس میں، خلا میں، فضا میں ہم بہت آگے نکل گئے. تو یوں سمجھے کہ ہم کائنات میں تیزی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں.